بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جب ہم کسی میٹنگ میں ہوتے ہیں، جب کسی امپورٹنٹ بندے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کسی بھی ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پر ہم نہیں چاہتے کوئی ہمیں ڈسٹرب کرے، یا ہم اپنی سراؤنڈنگز میں کوئی ایسی سچویشن بنا لیتے ہیں کہ ہم ڈسٹرب ہو ہی نہ، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، تو ہم اس کا پراپر طریقے سے کیئر کرتے ہیں اور ہر ایک ممکن کوشش کرتے ہیں کہ میٹنگ صحیح طرح سے جائے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کیا ہو جاتا ہے، ہماری ترجیحات ایسی کیوں ہو جاتی ہیں کہ نماز ہم اللہ تعالیٰ پہ احسان کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جی ماشاء اللہ جی، ہم اپنے مسلمان ہونے کا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ پہ احسان کر رہے ہیں، یہی لوگ سمجھتے ہیں نا، سیڈلی نہیں سمجھتے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری حرکات ہیں نا، جو ہمارا انداز ہے نماز پڑھنے کا، وہ یہی بتاتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پہ ان نمازوں کی جس میں ہم کھڑے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس مالک کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مشکلوں کے بعد آسانیاں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اولاد ملتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا جہاں کی خوشیاں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ایسے ایسے ٹیسٹ ملتے ہیں جس میں سے ہم نے پاس ہو کے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ ہم اس اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہماری سوچ ہوتی ہے اپنے کام کی طرف، دکان کی طرف، دوستوں کی طرف، گھر کی طرف، بچوں کی طرف، ہر اس چیز کی طرف جس کے اوپر ہماری سوچ اس وقت ہونی ہی نہیں چاہیے، اجازت ہی نہیں اس چیز کی۔ اگر آپ نماز بالکل اس طرح نہیں پڑھ رہے کہ صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کے ارد گرد آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ نماز نہیں پڑھ رہے۔ میں نماز نہیں پڑھ رہا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا خشوع جو ہے اس کا عالم یہ ہے آج کل کی سوشل میڈیا کی دنیا میں، کہ ہمارے ذہن جو ہیں وہ کہیں اور ہوتے ہیں، اور ہم بس طوطے کی طرح بس اپنی صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کچھ یاد کی ہوتی ہیں، اور بس نماز فرق کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بہت کمال کا کام کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں اگر آپ کے اندر خشوع نہیں ہے، خشوع تب ہی آئے گا نا جب آپ نماز پڑھتے رہیں گے۔ تو اس لیے آپ نے یہ نماز نہیں چھوڑنی، بس اپنے آپ کو تھوڑا سا یاد دہانی کرانی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آج دعا کریں۔ آج جمعے کا دن ہے، اگر آپ یہ ویڈیو کسی اور دن دیکھ رہے تو ظاہر سی بات ہے ہر روز نماز کا دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کو صرف اور صرف اللہ کی ہی سوچ ہو، آپ کو صرف اور صرف یہی سوچ ہو کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ یہ خوش کر سکتا ہوں، اور کیسے میں اپنے اس فرض کو نبھا سکتا ہوں، اور کیسے میں خشوع کے ساتھ یہ نماز پڑھ سکتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ آپ کو ہر ایک نماز میں ویسا ہی خشوع دے جیسا کہ اس دعا سے پہلے یا اس دعا کے بعد آپ کی زندگی میں آئے۔ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ ہم مختلف سکلز وغیرہ سیکھنے کے لیے کتابیں پڑھتے ہیں، ویبینارز دیکھتے ہیں، یوٹیوب کے مختلف ویڈیوز دیکھتے ہیں، ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں، ہر ایک چیز سیکھنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے جب ہماری باری آتی ہے تو اس کے لیے ہم نے وہی جو بچپن میں رٹا لگایا ہوتا ہے، یا پھر ہمارے محلے کے کسی قاری صاحب نے ہمیں سمجھایا ہوتا ہے، بجائے اس چیز کے جاننے کے کہ انہوں نے کیا صحیح کہا یا غلط کہا ہے، بس ہم اسی پہ لگے رہتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں تھوڑی سی چینجنگ لائیے، نماز میں خشوع لے کے آئیے، اور جب اگلی دفعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئیے تو اس طرح کھڑے ہونا ہے کہ یہ نماز میں نے اتنے پرفیکٹ طریقے سے پڑھنی ہے، اتنے پرفیکٹ طریقے سے پڑھنی ہے کہ اگر یہ میری زندگی کی آخری نماز ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔